ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، آپ کو ایسا انعام، ایسا اکرام کیوں ملا؟ آپ فرشتوں کی امام بن گئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کچھ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو اچھے انداز میں درود پاک لکھیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں صاد لکھنا نبی پاک کے نام کے بعد، یا صلعم لکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سارا دن تمہیں لکھنے میں کوئی جو ہے وہ تھکن نہیں ہوتی، پورے صفحے بھر دو، جب پیارے آقا کے نام کی باری آئے تو درود پاک پہ شارٹ فارم لکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ بھی جو ایم لکھ دیتے ہیں، محمد یوسف نام ہے تو ایم یوسف، یہ نہیں لکھنا چاہیے، یا تو پورا نام لکھیں۔ لیکن خاص طور پہ جب نبی پاک کی بات آئے تو پورا درود پاک لکھیں، اور علماء فرماتے ہیں جب تک وہ درود لکھا رہے گا، جب تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کی کوئی ڈائری ہو، کوئی ایسی کتاب ہو جو بڑی امپورٹنٹ ہو آپ کے لیے، آپ سنبھالیں گے بھی، خیال بھی رکھیں گے، تو اس کے پہلے صفحے پر اچھے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھ دیں۔ یہ جب تک لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں، اس کا خیال بھی رکھیں۔ ایک بات۔ دوسری اس روایت سے کیا سمجھ آئی کہ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت سارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے جو مہمان ہیں۔ آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے۔ ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے۔ اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا۔ کئی بد نصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے۔ اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا پڑھتا آ جاؤں، سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا۔ اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ، بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہاری زبان درود پڑھتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا۔ آپ آفس میں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا۔ درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں، صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نیت کریں۔ ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے۔ ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں۔ کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی۔ بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی، کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے،
اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے. یہ زمین، جی ہاں، جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. ایسے گواہ بناؤ نا. اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ. آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے. مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یہ مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے. جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو. کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لو، تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا، مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا. یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے. یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی. سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی.